الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کے مبارک مہینے کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ آخری عشرہ رمضان کا سب سے قیمتی حصہ ہے، کیونکہ رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور نزول قرآن کی جو رات ہے شب قدر، وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور اس شب قدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان میں تلاش فرمایا، اور آپ کو وہ مبارک رات اخیر عشرے میں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اخیر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا، اور امت کو بھی تاکید فرمائی کہ آخری عشرے میں عبادتوں کا اہتمام کریں اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ پورے مہینے میں ڈھونڈو تو پورے مہینے میں بھی ڈھونڈنا پڑتا، اللہ نے آسان فرما دیا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو یہ آخری عشرہ رمضان کا سب سے قیمتی عشرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ اعتکاف کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرمایا اور اہتمام کے ساتھ عمل فرمایا، یعنی اگر مدینے میں رہے تو اعتکاف ضرور فرمایا۔ ہاں، سفر میں گئے، غزوات میں گئے، جہاد میں گئے تو اعتکاف نہیں ہو سکا، تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ عمر کے آخری سال میں بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو شب قدر کی تلاش کا سب سے بہترین طریقہ اعتکاف ہے۔ پورے 10 دن کا اعتکاف اگر نہ کر سکے تو کم سے کم رمضان کے آخری عشرے کی راتیں نفل اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزارے، کم سے کم درجے میں۔ باقی پورے عشرے کا اعتکاف کرے تو بہت فضیلت کی چیز ہے۔ حدیثوں میں فرمایا گیا ہے کہ اعتکاف سے انسان کے اور جہنم کے درمیان میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے۔ اصل میں انسان جو کام کرتا ہے
تو دوسرے موقعوں پر بھی یہ بات ذکر کی جاتی رہتی ہے کہ عبادت کے کچھ کام ایسے ہیں جس میں انسان کو مخلوق سے رابطہ رہتا ہے، جیسے پڑھانا، سکھانا، سیکھنا، دعوت دینا، جہاد کرنا، غریب کی خدمت کرنا، یہ سب نیک کام ہیں، عبادت کے کام ہیں۔ اپنے اپنے وقت پر ہر کام کی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ کام ایسے ہیں جس میں انسان مخلوق سے اپنے رابطے کو منقطع کر لیتا ہے، یعنی مخلوق سے کٹ جاتا ہے، کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اصل عبادت یہی ہے۔ اسی وجہ سے دن میں 5 نمازیں بھی اسی لیے۔ آدمی بہت سے خیر کے کام کر رہا ہے، لیکن پھر حکم ہوتا ہے کہ جاؤ مسجد میں اور نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ دکان میں کما رہے ہو، حلال کمانا بھی نیکی ہے، فریضہ ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، مگر کچھ وقت اللہ کی عبادت میں ایسا گزارو کہ مخلوق سے اپنا رابطہ منقطع کر لو۔ تو اسی نوع کی ایک عظیم عبادت اعتکاف ہے، جس میں انسان مخلوق سے اپنے رابطے کو منقطع کر کے اللہ کے گھر میں پڑ جاتا ہے، اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری مسجدیں شہروں میں بھی ایسی ہیں کہ جہاں سینکڑوں مصلی ہیں مگر ایک بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور اعتکاف کے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 آدمی 2 آدمی بیٹھ جائیں تو کسی کو بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نہیں ہے مطلب اس کا۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو 3 آدمی بھی جنازے کی نماز پڑھیں گے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، جو گناہ ہے وہ کسی پہ نہیں ہوگا۔ لیکن جنازہ آتا ہے، مسجد میں 500 مصلی ہوتے ہیں تو 150 آدمی اپنی ضرورت سے چلے جاتے ہیں، 400 آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی 3 آدمی پڑھیں گے تو بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، تو 3 آدمی پڑھیں گے تو فرض کفایہ تو ادا ہوگا، مگر سب کو ثواب نہیں ملے گا، سب کو فضیلت نہیں ملے گی اس کی، سب کو اجر و ثواب نہیں ملے گا اس کا۔ تو ایسے ہی اعتکاف اگر 1-2 آدمی بھی بیٹھ گئے تو بستی والوں پر سے جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھئی، 2 آدمی بھی بیٹھ گئے، لیکن اگر 20 آدمی بیٹھیں گے، 25 آدمی بیٹھیں گے، 50 آدمی بیٹھیں گے، زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ بازاروں کا کیا حال ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آخری عشرے میں بازاروں کی مصروفیت کم ہوتی، مسجدیں زیادہ آباد ہوتی، لیکن الٹا معاملہ ہو گیا۔ اعتکاف کی سنت بھی نہیں ہے اور رات کی عبادت کا بھی وہ اہتمام نہیں ہے، جبکہ آخری عشرے میں زیادہ ہونا چاہیے رات کی عبادت کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان اذا دخل العشر الاواخر احیا اللیل کلہ وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت فرماتے، گھر والوں کو جگاتے، عبادت میں محنت فرماتے، اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے۔ تو آخری عشرے میں زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ بہت سے لوگ شروع کے دنوں میں تراویح پڑھ لیتے ہیں اور آخری عشرے میں الم ترا سے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، حالانکہ آخری عشرے میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اعتکاف کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، مسجدیں بھر جائیں معتکفین سے۔ اعتکاف کی سنت کا بھی علم ہو لوگوں کو،
ورنہ لوگ اعتکاف کی سنت سے بھی بے خبر ہیں۔ اب تو الحمدللہ علماء حق کی مسلسل محنتوں سے رسومات، خرافات ہمارے معاشرے سے ختم ہوئی اور بہت ساری سنتیں الحمدللہ زندہ ہوئی ہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک قصبہ جو حیدرآباد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور جہاں پر اس وقت بھی مسلمانوں کی آبادی اتنی تھی کہ 20-25 تو مسجدیں رہی ہوں گی اس وقت، لیکن کوئی بھی کسی بھی مسجد میں کوئی آدمی اعتکاف نہیں بیٹھتا تھا۔ تو چند نوجوانوں کو جب علم ہوا، انہوں نے پہلی مرتبہ اعتکاف کیا اس بستی کی مرکزی بڑی مسجد میں، اور نماز کے بعد انہوں نے اپنا کھانا نکالا کھانا کھانے کے لیے۔ تو مسجد کے ذمہ داران آ گئے اور آ کے بولنے لگے، یہ تم لوگ نئے نئے چیزاں نکالتے رہتے، چلو باہر جاؤ۔ باہر کر دیا گیا ان کو مسجد سے۔ حالانکہ ان نوجوانوں کا احسان تھا کہ وہ بستی برسہا برس سے اعتکاف کی سنت سے محروم تھی، اور بستی میں کوئی ایک بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تھا۔ ان نوجوانوں نے اس سنت کو زندہ کیا، مگر امت سنت سے بے خبر ہے۔ اب خود ہم اپنا شہر دیکھ لیں، ماشاءاللہ شہر کے کچھ حصوں میں مساجد میں لوگ معتکف رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ رہتے ہیں۔ بعض جگہوں میں زیادہ ہیں، بعض جگہوں میں کم ہیں، اور بعض جگہوں پر ذرا آداب کا لحاظ کم ہے، تھوڑی لاپرواہیاں، ڈھیلاپن زیادہ ہے۔ لیکن ایک حصہ شہر کا ابھی بھی ایسا ہے جہاں مسلمانوں کی گنجان آبادی ہے، بازاروں کی چہل پہل رونق خوب ہے، دن میں بھی ہے اور رات میں تو پوچھو ہی مت، مگر مسجد میں معتکف نہیں ہے، کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے مسجد میں۔ اور کبھی مسئلہ آتا ہے کہ اعتکاف کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سب کو گناہ ہوگا، تو بعض جگہوں پہ لوگ امام صاحب اور مؤذن صاحب کو بولتے ہیں، امام صاحب مؤذن صاحب آپ بیٹھ جاؤ اعتکاف میں، خود نہیں بیٹھیں گے، بس ان کو لگا۔ یا پھر کوئی اور ایسا ہی آدمی کمزور جو کمانے امانے والا نہیں ہے تو اس کو بولیں گے کہ بھئی تم بیٹھ جاؤ، ہم تمہاری خدمت کر دیں گے، تم کو پیسے دے دیں گے، ہدیہ دے دیں گے۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا وقت قیمتی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس ایسی بھرپور جد و جہد کی محنت کی زندگی گزاری کہ 23 برس کی محنت میں دنیا میں یہ سارا انقلاب آیا ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اربوں انسان ہیں جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون محنت کرنے والا، کون مصروف، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان اہتمام فرماتے تھے کہ اعتکاف کر لیں، آپ اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو پھر ہم ایسے ہو گئے کہ صاحب ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو جن لوگوں سے بھی ہو سکے وہ ضرور اعتکاف کریں، اور جیسے میں نے کہا اگر پورا نہ کر سکیں تو کم سے کم راتوں میں نفل اعتکاف کی نیت سے اپنا وقت مسجد میں گزاریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں اور کم از کم طاق راتوں میں مسلمان عبادت کا اہتمام کریں، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک رات میں عبادت کر کے باقی راتوں کو چھوڑ دیں گے تو بتا دیا جاتا کہ کون سی شب قدر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ منشا یہ ہے کہ سب راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں لوگ، اس وجہ سے سبھی راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ طاق راتوں کے اہتمام کے نام پر جلسے بھی بہت ہو گئے ہیں، بہت اصرار پہ ایک آدھ جگہ چلا جاتا ہوں میں، مگر میں عرض کرتا رہتا ہوں وہاں بھی اور جگہوں پر بھی کہ بھئی جلسہ مقصد نہیں ہے طاق راتوں میں۔ جیسے بھی بتایا گیا کہ عبادت دو قسم کی ہے، ایک وہ جس میں مخلوق سے رابطہ ہے، ایک وہ جس میں مخلوق سے کٹ کے اللہ سے جڑنا ہے۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں، یہ طاق راتیں
یہ ان عبادتوں کے لیے ہیں جن میں انسان مخلوق سے کٹ کے اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے راز و نیاز مناجات کرے، دعائیں کرے، ذکر کرے، اللہ کا کلام پڑھے، تو یہ ہے اصل۔ تو اس وجہ سے جلسوں میں بعض جگہوں پہ تراویح دیر تک چلتی ہے، پھر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چائے حریص چلتی ہے، پھر گھنٹہ 2 گھنٹے جلسہ چلتا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے سحری کا وقت آ جاتا ہے، آدھا 1 گھنٹہ مشکل سے ملتا ہے لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کچھ دین کی بات سننا بھی ہو تو 20-25 منٹ سن لو، پھر اس کے بعد باقی وقت اپنا پورا عبادت کے اندر، دعا کے اندر اہتمام کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔ تو بہرحال آخری عشرہ شب قدر والا عشرہ ہے، طاق راتوں کا اور تمام راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو وقت باقی ہے اس وقت کو صحیح طریقے سے قدر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ایک بات اور بھی کہ بھئی نماز کسی وجہ سے دیر سے رکھی جاتی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اعمال کا اہتمام پورا دیر سے کریں۔ نماز آپ کی سہولت کے لیے کچھ دیر سے رکھی گئی ہے، مگر شب قدر تو شروع ہو جاتی ہے مغرب سے، یہ نہیں کہ وہ عشاء کے بعد شروع ہو رہی ہے، تراویح کے بعد شروع ہو رہی ہے، وہ تو مغرب سے شروع ہو جاتی۔ روایتوں میں جو تذکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے تو مغرب سے لے کر طلوع فجر یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک پورا یہ جو وقت ہے یہ پورا وقت شب قدر کا، تو ہم عشاء کو تک کا وقت بس ایسے ہی گزار دیں تو یہ بھی وقت کی ناقدری ہے، وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی میں نے بات سنی تھی، حضرت تو ان مبارک راتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں مغرب سے عشاء تک میں وصول کر لیتا ہوں، وہ وقت چستی کا رہتا ہے، یکسوئی کا رہتا ہے، طبیعت میں نشاط رہتا ہے، تو مغرب سے لے کے عشاء تک کا پورا وقت اس کو میں صحیح طریقے سے وصول کر لیتا ہوں ان مبارک راتوں کے اندر۔ تو ان بزرگوں سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم مغرب سے ہی اہتمام شروع کر دیں اور بس ضروریات سے کھانے آنے سے فارغ ہو جائیں، پھر وقت اس میں گزارنے کے بجائے تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں اپنے وقت کو گزاریں، اور خاص طور پر توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو۔ دوسرے استغفار کا حکم فرمایا، استغفر اللہ۔ تو استغفار کی کثرت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی یہ تسبیح پڑھ لے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی استغفار یعنی توبہ کا اہتمام کرے، مغفرت طلب کرنے کا اہتمام کرے، لہٰذا مختلف کلمات سے اور اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مبارک راتوں میں بھی بعض بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان محروم ہو جاتا، اس محرومی سے بچنے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ اس لیے توبہ کے استغفار کے جو اور کلمات ہیں ان کلمات کو بھی معنی مطلب کو سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے، جیسے سید الاستغفار ہے، اور بھی کلمات ہیں۔ سید الاستغفار میں ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کے عہد و وعدے پر ہوں جس قدر مجھ سے ہو سکا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں نے جو برے کام کیے اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، آپ کے احسانات و انعامات کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی، بس آپ مجھے بخش دیجئے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اور بھی مختلف کلمات ہیں۔ ہم لوگوں کو دعاؤں کی بعض کتابیں اپنے پاس رکھنا چاہیے جس میں مسنون دعائیں ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان کے اندر بڑا نور ہے، ان کے اندر تاثیر ہے۔ اور استغفار کے بھی مختلف کلمات ملتے ہیں، جیسے
تحیات کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی کی جگہ پر ایک اور دعا بھی منقول ملتی ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہم انی اسألک لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس قسم کے کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے لیے مغفرت پکی کر لی۔ تو استغفار کا اہتمام اور دعا کا اہتمام، اور دعا دل کی توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اس وجہ سے دل کی توجہ کے ساتھ دعا کرے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بالخصوص ہمارے جو حالات ہیں اس وقت، اپنے انفرادی حالات کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ ہماری حالت انفرادی طور پر بھی صحیح نہیں ہے اور اجتماعی حالات بھی ہمارے صحیح نہیں ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب ہماری طرف سے سختی آئی، عذاب آیا، پکڑ کی شکلیں آئیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ گڑ گڑائے؟ گڑگڑانا چاہیے تھا ان کو، رونا چاہیے تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو منانے کا بس وہی ایک طریقہ ہے، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کو منانے کے لیے رونا، گڑ گڑانا چاہیے، توبہ استغفار اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو وقت باقی ہے اس کو صحیح قدر سے گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول دعائیں اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجیے۔